آخر یہ الجھن کس بات کی ہے، یہ پریشانی کس بات کی ہے؟ دنیا کے سارے دکھ درد تمہارے گلے میں کیوں ہیں؟ دنیا کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، سارے مسائل تمہارے گلے میں کیوں ہیں؟ چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی بادشاہی میں ہے، چاہے کوئی نوکری میں ہے، چاہے کوئی غلامی میں ہے، چاہے کوئی آقائی میں ہے، چاہے بڑے بڑے کاروبار اور بزنس اور کمپنیاں تمہارے دنیا میں چل رہی ہیں اور ان میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، ان تمام کی محنتیں، ان تمام کی کمائیاں بغیر کچھ کام کیے آپ کی جیب میں آ رہی ہیں، آپ لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں کھیل رہے ہو تو بھی آپ پریشان ہو۔ آپ زندگی کے ہر مسئلے کو سلجھا کے تھک جاتے ہو، پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کا الجھ جاتا ہے۔ سیاسی لوگوں کو دیکھو، سیاسی میدان میں الجھے ہوئے ہیں، اپنی طاقتوں کو حاصل کرنے میں الجھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کاروبار انہوں نے فکس کر لیے ہیں، کروڑوں روپے کما رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ان کی اگلی جستجو، اگلی تڑپ، اگلی بے چینی، اگلی بے قراری، پھر وہ طاقت کا نشہ، پھر حکومتوں کے مزے لینا، اور ان چیزوں میں انسان جکڑا ہی رہتا ہے، پریشان ہی رہتا ہے، ہر لمحہ ہر لہجہ وہ مختلف پریشانیوں سے، مختلف مسائل سے الجھتا رہتا ہے اور ان سے جان نہیں چھڑا پاتا۔ آخر کب تک یوں الجھا رہے گا؟ آخر یہ سلجھتا کیوں نہیں ہے؟ میں آخر اپنے آپ کو سلجھا کیوں نہیں پا رہا؟ میں اپنے معاملات کو سلجھا کیوں نہیں پا رہا؟ میں اپنی ذات کو کیوں نہیں سلجھا پا رہا؟ بڑے بڑے عالم دین ہیں، مفکر ہیں، محدث ہیں، مفتی ہیں، علامہ ہیں، بہت بڑے پیر گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انسان کی ذات میں جب جھانکتے ہیں اور الجھتے ہیں، اپنی ذات میں جیسے جھانکتے ہیں اور الجھتے ہیں کہ خدا نے یہ انسان بنایا ہے تو کیسا بنایا ہے؟ سجدہ کرنا ہے تو مجھے رب کا سجدہ کرنا تو ہے، لیکن رب اندر بیٹھا ہے تو اب سجدہ کس کو کروں؟ یعنی ہر بندہ ایک عجب کشمکش میں ہے، عجب پریشانی میں ہے، عجب الجھاؤ میں ہے۔ اور میں بچپن سے اپنے آپ کو یوں الجھا ہوا دیکھ رہا ہوں، آپ میں سے ہر فرد اپنے آپ کو الجھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اتنے الجھاؤ میں زندگی جیتے 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 کوئی بوڑھا ہو گیا، کوئی اپنی زندگی اور عمر کے کس حصے میں پہنچا، کوئی کس حصے میں پہنچا، مگر یہ پریشانی انسان سے جاتی نہیں ہے۔ انسان کے مسئلے سلجھتے سلجھتے پھر الجھتے ہیں، الجھتے الجھتے اور الجھتے ہیں۔ انسان ان الجھاؤ میں کیوں پڑا رہا ہے اور کیسے پڑا رہا اور اس سے نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ میں اپنے آپ کو سلجھاؤں تو آخر کیسے سلجھاؤں؟ یہ گتھی آخر سلجھے تو کیسے سلجھے؟ میں ہوں تو کیا ہوں؟ میں عبد ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں ایک ادنا مخلوق ہوں یا اعلیٰ و عرفہ مخلوق ہوں؟ اللہ نے مجھے اپنا نائب کہا، زمانے میں یہاں زبوں حالی میں جی رہا ہوں۔ آخر یہ معاملات ہیں تو کیا ہیں؟ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ لڑے جا رہا ہے، کوئی ایمان اور بے ایمانی کی معاملات میں الجھا ہوا ہے، کوئی شریعت کے مسائل میں اتنا الجھا ہے کہ میں شریعت کے نہ جانے کتنے مسالک ایجاد ہو گئے اور وجود میں آ گئے۔ علماء کرام کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے، یوں روز بروز الجھنا اور پھر الجھتے رہنا، پھر الجھتے الجھتے ایسا الجھنا کہ پھر سلجھاؤ کی طرف نہ پلٹ سکنا۔ آخر یہ الجھاؤ ہے تو کیا ہے اور ہے تو کیوں ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لیں،
ہم اپنی تمام تر تصور کو، تمام تر خیالات کو، تمام تر چیزوں کو اللہ سے رجوع کر لیں، اپنی طاقتوں کو اللہ سے رجوع کر لیں، اپنے کاروبار کو اللہ سے رجوع کر لیں، اپنی مال ملکیت کو اللہ سے رجوع کر لیں، اپنے معاملات کو اللہ سے رجوع کر لیں، اپنے نفع کو اللہ سے رجوع کر لیں، اپنے نقصان کو بھی اللہ سے رجوع کر لیں۔ اگر ان تمام چیزوں میں ہم اپنے آپ کو اللہ سے رجوع کر دیں گے تو ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ وہ کیفیات پیدا کرے گا کہ ہم سکون میں آ جائیں گے، ہم آتشی میں آ جائیں گے، ہم امن میں آ جائیں گے، ہم خیر میں آ جائیں گے، ہم بھلائی میں آ جائیں گے، اللہ کے جلووں اور انوار میں آ جائیں گے۔ یہ الجھاؤ ختم تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب سے نہیں جوڑا۔ ہم تمام تر طاقتوں کے محور خود بنے ہوئے ہیں، تمام تر عقل کے محور ہم خود بنے ہوئے ہیں، تدابیر کے سب سے اعلیٰ و عرفہ منازل کو ہم نے اپنے لیے چن رکھا ہے، اور ہم سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کرتا، ہم سے بہتر کوئی بات نہیں کرتا، ہم سے بہتر کوئی خیال نہیں رکھتا، ہم سے بہتر کوئی دوسرا ہے نہیں۔ یہ چیز جب سے ہمارے اندر آئی ہے، ہمارا سکون برباد ہو گیا ہے، ہماری خوشیاں برباد ہو گئی ہیں، ہم بے سکونی میں ہمیشہ الجھتے رہتے ہیں۔ اس سارے الجھاؤ سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو سلجھانے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، ہم اللہ سے رجوع کر لیں۔ ہم اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے بن جائیں۔ اگر ہم اللہ کے بندے نہ بھی بنیں تب بھی رہیں گے تو اللہ کے بندے، اور بروز حشر پھر جب سوال جواب ہوگا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔